السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کی بات ستارہ کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مایوسی گناہ کیوں ہے۔ اس سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں آپ کو جو کچھ بتاتی ہوں، جو کچھ آپ سے شیئر کرتی ہوں، اس کو آپ کا کام ہے عملی زندگی میں انوالو کرنا اور آگے شیئر کرنا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مایوسی گناہ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مایوسی گناہ کیوں رکھی ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں اتنے حالات آ جاتے ہیں، ناکامیاں آتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان وہیں تھک جائے اور سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ جو سچا مسلمان ہوتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ سے اپنی نا امیدی کا نہیں رکھتا توقع۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں تم صرف اپنے گمان میں رکھو اور تمہیں میں ایسے عطا کروں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے مایوسی کو گناہ قرار دیا ہے۔ ہمیں اسلام سے یہی امید ہے کہ ہمیں اسلام صبر سکھاتی ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے۔ تو اسی لیے آج ہم جانیں گے کہ مایوسی گناہ کیوں ہے اور ہمیں مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ امید رکھیں کیونکہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اچھا، مایوسی انسان کو کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں سکون ہٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے اس کے دل میں سکون، اور ایک ہی بات رہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی مشکلیں آتی ہیں اور کبھی یہ ٹھیک ہوگا ہی نہیں۔ ہر چیز کو منفی انداز میں دیکھنے لگتا ہے، منفی مطلب غلط انداز میں دیکھنے لگتا ہے کہ وہ اب آنے والا فیوچر جو ہے میرا اب اس طرح یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ سے امید چھوڑ دی ہوتی ہے۔ مایوسی انسان کو ہمت ہروا دیتی ہے، ہمت کم کر دیتی ہے، ہمت ختم کر دیتی ہے۔ بالکل اللہ سے دعا مانگنا وہ انسان چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے پر اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو بس دعا کر دینا میرا کام ہے۔ اب ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ بات تو ہے۔ ہر مشکل وقت ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے ایسا راستہ پیدا کرتا ہے کہ اس کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ نا امیدی کو بھی امید میں بدل دیتی ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کہ جو اللہ سے گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں ہوتے تو وہ نا امید ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری ہر پکار سنتا ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں کرتا۔ مشکل وقت آزمائش کیوں ہوتا ہے؟ مشکل وقت آزمائش اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں بھی کیا یہ بندہ مجھے یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر مشکل آسان وقت میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ زندگی میں آنے والی پریشانیاں ہمیں سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک آزما کر ان کا ایمان مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے، آپ یہ نہ کہیں اللہ پاک مجھ سے تو پیار کرتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ پاک پیار کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے یاد رکھا اور تمہارے اوپر ہی مشکل آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں مشکل وقت میں صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے پاس اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جب سارے راستے اللہ نے دیے ہیں کہ نظر آئیں تب بھی اللہ پر یقین رکھیں۔ وہی دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اور وہی مشکلات آسان کرتا ہے۔ اگر آج حالات مشکل ہوتے ہیں تو کل آسان بھی ضرور ہوں گے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑا کافی ہے اور سب سے بڑا ایک ایسا اجر دیتا ہے اللہ پاک جو اس کے گمان میں نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں نماز تو انسان کو اتنا سکون دیتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کے سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو بھی گیا کہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے پیار میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب انسان کو دل سکون نماز دیتی ہے تو مایوسی ختم ہو جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے نماز۔ اللہ سے بات کرتے ہیں ہم نماز میں، سجدے میں اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنے اللہ کو دل کا حال سناتے ہیں، حال بتاتے ہیں، کیونکہ وہ سب سنتا ہے۔ ہماری دنیا میں نہیں سنتا، لیکن ہمارے اللہ پاک ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سجدہ انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر لے آتی ہے۔ اچھا سوچیں اچھا ہوگا،
جس طرح امید رکھیں گے ویسا ہی ہوگا، اس لیے ہمیں اچھا سوچنا چاہیے۔ اسلام ہمیں ایسا سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، برے کا گمان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان امید نہیں چھوڑتا نا، اللہ پاک اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ وہ مایوسی شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور مایوسی تب آتی ہے کہ شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہوتا ہے اور وہ آپ اس کے بھڑکاوے میں آ جاتے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، کبھی مایوس نہیں ہونا، اسی لیے مایوسی گناہ قرار دیا گیا ہے، گناہ کا لفظ لگایا گیا ہے، جبکہ امید ایمان کی نشانی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک سب کے ساتھ ہے، آپ کہیں اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ زندگی دوبارہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اگر آج آپ اداس ہیں، پریشان ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں تو یاد رکھیں یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ روزانہ جیسے دنیا گزرتی ہے ویسے وقت بدلتا چلتا ہے۔ اللہ ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، اچھے کر سکتا ہے اور برے کر سکتا ہے، وہ اللہ توکل بہتر جانتا ہے۔ بس دعا، صبر اور یقین کو مضبوط رکھیں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اب آتے ہیں اختتام کی طرف۔ آج ہم نے سیکھا کہ مایوسی ایک مسلمان کے لیے درست نہیں، کیونکہ ہمارا رب بہت مہربان ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آئے تو صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کی بات ستارہ کے ساتھ۔ تھینک یو۔